صوبوں کے قیام کی بات ہو رہی ہے، نئے صوبوں کے حوالے سے، جس سیشن میں آپ بھی تھے راؤنڈ ٹیبل میں، رکاوٹ کون ہے سب سے بڑی؟ کہا جا رہا ہے کہ جو پولیٹیکل الیٹ ہے وہ اس کی مخالفت کریے، کیوں جو ڈیوائیڈ ہو جائیں گے آپ کے وسائل، سارے پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا، پاورز کم ہو جائیں گی. کیا مسائل ہے؟ کیونکہ گورننس کے مسائل اور انصاف دونوں ساتھ ساتھ جڑے ہوئے عاصم، میں بالکل کل جو سیمینار تھا اس میں موجود تھا، اور اس کے اندر ایڈمنسٹریٹو جو نئے یونٹس بننے چاہیے یا نہیں بننے چاہیے اس کے اوپر ایک بات تھی. عاصم، دو چیزیں بڑی واضح ہیں. دنیا کے اندر ایک آپ کا ہے ڈی سینٹرلائز کا کانسیپٹ، کہ آپ پاور کو ایک جگہ کنسنٹریٹ نہیں کرتے، اور اس کے لیے آپ کو ایڈمنسٹریٹو لمٹس جو ہیں، دیکھیں کسی جگہ کبھی تحصیل نہیں ہوتی تھی، آپ نے تحصیل بنائی، کسی جگہ ڈسٹرکٹ نہیں تھا آپ نے بنایا، کسی جگہ آپ کا صوبہ نہیں تھا آپ نے صوبہ. اب پاکستان کا اگر کانٹیکس میں دیکھا جائے تو 1849 کے اندر پنجاب صوبہ بنا تھا جو انگریز دور کے اندر تھا، اس میں ہزارہ بھی شامل تھا اور دلی تک پنجاب تھا، اور تقریباً 4.5 ملین آبادی تھی. کے پی کے آپ کا جب بنا تو اس وقت 1901 تھا اور ان کی آبادی تھی 2.5 ملین، یعنی کہ اور آپ نے پنجاب سے توڑ کے آپ نے کے پی کے بنایا، یعنی کہ ہزارہ جو ہے آپ نے اس کے اندر شامل کیا. 1936 کے اندر آپ کا سندھ بنا اور اس کی بھی آبادی 3.5 ملین کے قریب تھی، اور بلوچستان آپ نے 1970 میں بنایا. اب یہ ہے کہ اسی طرح جو جب کلات بھی ایک سٹیٹس تھی، یہ سارے تھے. اب جب پاکستان اور انڈیا بنے، سب کانٹیننٹ بنا، تو انڈیا نے کام، ایک تو انہوں نے پہلا کانسٹیٹیوشن بنایا جو 1950 میں بنا، دوسرا انہوں نے 1956 کے اندر ایک سٹیٹس ری آرگنائزیشن ایکٹ جب نکالا، اور انہوں نے 3-4 فیکٹرز رکھے کہ آپ کی جو ہے لنگوسٹک کیا ہے، ایریا کیا ہے، جیوگرافی کیا ہے، اور آبادی کے لحاظ سے دنیا کے اندر 5-6 میٹرز کرتے ہیں. ایک آپ کی کرتی ہے پاپولیشن کرتی ہے، دوسرا آپ کی ایڈمنسٹریٹو کنوینئنس نکلتی ہے، آپ کی لا اینڈ آرڈر ایک سچویشن اس کے اندر آتی ہے، آپ کی اکنامک وائبلٹی اس کے اندر آتی ہے، اور ایک جو امپورٹنٹ اس کے اندر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کرنا چاہ رہے تاکہ آپ کی ایڈمنسٹریٹو جو ہے سٹرونگ ہے. اب پاکستان نے کیا کیا کہ انڈیا ایک طرف جو تھا، اب ان کی تقریباً جو ہے وہ 28 یا 28 ابھی بنی ہے، 9 ان کی یونینز ہیں. انہوں نے اپنے آپ، وہ 2014 میں بنے. پنجاب جو انڈیا کے پاس گیا ہمارے سے بہت تھوڑا تھا، انہوں نے 3 اس کے حصے کیے، ایڈمنسٹریٹولی اس کو انہوں نے کام کیا. اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر اس کو آگے جانا چاہیے تھا تو ہم نے 1955 کے اندر اس کو 1 یونٹ کر دیا، یعنی کہ جو 3 صوبے بنے بھی ہوئے تھے ہم نے ان کا سٹیٹس واپس لیا اور 70 کے اندر گئے. اپوزیشن کے وفد سے ملاقات چیف جسٹس نے کی، حکومتی وفد سے بھی ملاقات کی، اس سے پہلے آئی ایم ایف کا وفد بھی آیا. کیا آپ سمجھتے ہیں چیف جسٹس کا یہ ڈومین ہے کہ وہ اس طرح ملاقاتیں کریں اپوزیشن، حکومت اور آئی ایم ایف بین الاقوامی ادارے کے ایک ڈیلیگیشن سے؟ دیکھیں عاصم، ایک تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے عدالتی نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں بہت سارے ایسے لوپ ہولز ہیں، چاہے آپ کی سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے، پروسیجرز ہے، اپوائنٹمنٹ ہے، جسٹس ڈیلیوری سسٹم ہے، ڈیلیڈ جسٹس کا ایک کانسیپٹ ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. آئی ایم ایف کی حد تک جو ہے وہ چونکہ آپ کے ساتھ انہوں نے ایک پیکج کیا ہوا ہے، اور اس کے اندر آپ کا گورننس، جسٹس ریفارمز ہے، اور میجر کمپوننٹ آپ کا آتا ہے ٹیکس کے میٹرز کے اندر چونکہ، اور انویسٹمنٹ کے اندر چونکہ. دونوں میٹرز جب عدالت کے اندر جاتے ہیں تو انویسٹمنٹ کے اندر آپ کے سامنے ریکوڈک بھی آیا، پاکستان سٹیل ملز بھی آیا، اور آپ کو انٹرنیشنل آربیٹریشن بھی پڑی اس کے اندر. اور اسی طرح جو دوسرا آپ کا ایلیمنٹ آتا ہے وہ آپ کے 3,000 ارب سے زیادہ کیسز ہیں، اور آپ کی ٹیکس کلیکشن کے اندر ایک ایشو ہے جو باؤنڈ ہے، کنفائنڈ ہے بالکل، کیونکہ جب تک فیصلے نہیں آئیں مختلف گے ٹیئرز کے اندر آپ اس ڈیمانڈ کو جسٹیفائی سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن آپ کے سامنے ایک فگرز جو ہے ایگزیجریٹڈ ہے یا جس طرح بھی ہے. اچھا، اب اس کے اندر یہ ہے تو میں آئی ایم ایف کی حد تک میں سمجھتا ہی ہوں کہ اگر چیف جسٹس نے ملاقات کی ہے یا ایک ایکسچینج آف ورڈز آیا ہے تو انہوں نے سینسٹائز کیا ہوگا، انہوں نے اپنی چیز کہا ہوگا کہ ہم اس کو نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کے اندر جائیں گے. لیکن جو دوسرا اس چیز کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم چیف جسٹس جو اس پروسیس کے اندر بنا ہے 26ویں ترمیم سے، ہم اسے نہیں مانتے. دوسرا آپ یہ سمجھتے یہ ہیں کہ 26ویں ترمیم جتنی دیر تک انڈو نہیں ہوتی اتنی دیر تک پاکستان کی عدلیہ جو ہے آزاد نہیں ہوتی. تیسرا یہ ہے کہ آپ کبھی بھی جب کسی کے پاس جاتے ہیں تو ہمیشہ جا کے آپ جو ہے، اگر آپ کا معاملہ کو پینڈنگ ہے یا آپ کا کوئی کیس چل رہا ہے تو آپ ان ایشوز پہ بات نہیں کرتے، آپ سسٹم پہ بات کرتے ہیں. تو بظاہر آج کی جو میٹنگ سے مجھے لگا ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے پارٹیز کے گریونسز تھے یا ان کی لیڈرشپ کے کنسرن سے وہ انہوں نے بتائے ہیں، باقی انہوں نے تاریخ مانگی ہے کہ ہم آپ کو وہ ریٹرن دے دیں گے.